بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے بڑھاپا خوبصورت ہے یا بڑھاپا جوہر ہے، زندگی کا جوہر ہے۔ تو میں یہ کہوں گی، کیونکہ میں نے بچپن بھی گزار لیا، جوانی بھی گزار لی، ادھیڑ عمر بھی گزار لی، اور اب میں بڑھاپے کی سرحدوں کو بھی چھو کے بھی آگے نکل چکی ہوں۔ یعنی 70 سے زیادہ جو ہے وہ تو بڑھاپے سے بھی آگے کا جو ہے زمانہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم مہمان بن جاتے ہیں۔ تو میرا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچپن تو کھیل میں گزرا، سیکھنے سمجھنے میں گزرا، اور جو ہے جوانی ذمہ داریوں میں گزری ہے نا، اب کام میں گزری، محنت میں گزری۔ تو ہم نے اپنے لیے ہم نہیں جیے، ہم جیے تو دوسروں کے لیے جیے۔ جوانی تو جیتے ہی ہم دوسروں کے لیے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم شوہر کے لیے جیتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ اسکول کا، کالج کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، تو ان کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے لیے نہیں جیتا، نہ بچپن میں اپنے لیے جیتا ہے۔ جو ماں باپ نے پڑھا دیا، سکھا دیا، پہنا دیا، کھلا دیا، وہ ہو گیا ہماری اس میں مرضی۔ پہلے ہمارے زمانے کی بات کر رہی ہوں، آج کل کے زمانے کا تو بچہ بھی اپنی مرضی بتاتا ہے، لیکن جو ہمارا زمانہ تھا اس میں بچپن جو ہے اس میں جو پہنا دیا وہ پہن لیا، جو کھلا دیا وہ کھا لیا، جو پڑھا دیا وہ پڑھ لیا، جو سکھا دیا وہ سیکھ لیا۔ اور اسی طرح سے جوانی میں شادی ہوئی تو جہاں کر دی وہاں ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جی خدمت بھی کرنی ہے اور دیانتداری بھی کرنی ہے، مہمانداری بھی کرنی ہے، اور سب کچھ کرنا ہے۔ تو وہ تمام جو ہے وہ فرائض ہم نبھاتے چلے گئے، اپنے لیے جیے نہیں جیے ہم۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشیں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، خاص طور پہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو اپنا وجود پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ دن اور رات جو ہے وہ بچوں کے لیے ہی وقف ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب میں اپنے تجربات بتا رہی ہوں آپ کو، اس میں کہیں مبالغہ، کہیں جھوٹ، کہیں بناوٹ نہیں ہے، اور وہ میری کسی ویڈیو میں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑھاپا جب آیا، اب آپ یقین کریے میں اپنے لیے جیتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں تمام ذمہ داریوں سے میں عہدہ برا ہو چکی۔ بچوں پڑھ گئے، لکھ گئے، شادیاں ہو گئی، بچوں والے ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں ہو گئے۔ اب میری زندگی ہے، میں جب چاہتی ہوں سوتی ہوں، جب چاہتی ہوں اٹھتی ہوں، جو دل چاہتا ہے کھاتی ہوں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتی ہوں، جس سے دل چاہتا ہے ملتی ہوں، نہ مجھ پہ اب کوئی شک کرتا ہے نہ شبہ کرتا ہے۔ بہت آزادی سے میں ملتی جلتی ہوں، اور میرے گھر لوگ آتے ہیں تو یہ تہ محفل ہوتی ہے شاعروں کے، لکھاریوں کے، فنکار تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ فنکار میں ناچ گانے والے ذات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو لٹریری لوگ ہوتے ہیں، ادبی جو دنیا ہے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اب میرا ان سے رابطہ ہے، اور وہ آتے ہیں جاتے ہیں، اور ادبی محفلوں میں ہی میں بھی آتی اور جاتی ہوں۔ تو یہ، اور اس کے بعد میں نے زندگی میں، آپ سننے والے ویورز میری بات پہ یقین کریے کہ میں نے زندگی میں کبھی برانڈڈ کپڑا نہیں پہنا، کبھی قیمتی چیزیں نہیں پہنی، کبھی قیمتی جوتے نہیں پہنے، کبھی فل میک اپ نہیں کیا۔ بس صبح ہوئی شام ہوئی زندگی تمام ہوئی والی بات تھی۔ ذمہ داریوں سے عہدہ برآتے، جو مل گیا پہن لیا۔ نیلا کرتا ہے تو پیلی شلوار ہے تو ہرا دوپٹہ، اس کی مجھے کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم رہے ایسے علاقوں میں جہاں نہ محلہ ہوتا تھا اور نہ کہیں شادی بیاہ، نہ کہیں آنا جانا۔ اپنے گھر، کیونکہ فوج میں تھے تو فوج میں ہمارے اکثر ایسی جگہ پہ ہمارے ٹرانسفر ہوئے جہاں پہ کہ آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، محلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم نے بہت سیدھی سادی سی زندگی گزاری تھی، اور پھر یہاں کراچی آ کے بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں میں ہی گزر گئی۔ وہ اب یہ وقت جو ہے یہ میرا ہے، اور میں اپنی ہم عمر لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور یہ جوہر ہے، یہ خزانہ ہے، اور بڑا خوبصورت قیمتی خزانہ ہے۔ اس کو کھانسنے میں، بخار میں، اور افسوس کرنے میں، اور اپنے پہ ترس کھانے میں مت گزاریے۔ اس میں ہر لمحہ آپ کا اپنا ہے، اس لمحے کو خوشگوار بنائیے، خوبصورت بنائیے۔ اب میں برانڈڈ کپڑے پہنتی ہوں، اور اب میں اپنی مرضی کے میں جویلری بھی خریدتی ہوں، سونے کی نہیں، امیٹیشن۔
اور کیونکہ سونے کی تو پھر ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، وہ تو پھر بھائی لوگ لے جائیں گے جو ہمارے لے جا چکے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے بھی ہمیں فرصت ہے کہ اب ہمارے گھر میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی چور آئے اور وہ لے جائے۔ تو لیکن امیٹیشن جو ہے انگوٹھیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ دیکھیے آپ نے میرے ہر اس میں ویڈیو میں دیکھا ہوگا، یہ پرلس کا جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میں پہنتی ہوں۔ تو اس طرح سے میں اپنی ساری خواہشیں جو ہیں، جو میں نے بچپن میں جوانی میں نہیں پوری کی تھیں، خیال ہی نہیں آیا تھا، توجہ ہی نہیں تھی، اب میں پورا کرتی ہوں اور میرے بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب امی جو ہے اپنی میچنگ کا بھی خیال کرتی ہیں، اپنے فیشن کا بھی خیال کرتی ہیں، اپنی ہر چیز کا خیال کرتی ہیں۔ تو یہ جو بڑھاپا ہے یہ تو جوہر ہے، یعنی یہ نچوڑ ہے ہماری زندگی کا اور شکرانے کا، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عمر تک پہنچایا، صحت کے ساتھ پہنچایا، خوشیوں کے ساتھ پہنچایا، ہمارے تمام جو اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے اعصاب ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے حواس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کو جتنا انجوائے کریں، زندگی کو جئیں، زندگی موت کا انتظار نہیں کریں، وہ تو آنی ہے، وہ تو برحق ہے نا۔ موت کا تو ایک دن معین ہے۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی بھائی؟ اگر نہیں آتی تو آپ، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تو نہ آئے، آپ کہانیاں پڑھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ کہ جو بھی آپ کے شوق ہے وہ پورے کریں، لیکن مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، دوسروں کے کندھے نہ ڈھونڈتے پھرے رونے کے لیے، دوسروں سے شکوے شکایت نہ کریں کہ ہائے دیکھو، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے گوڑے دکھ گئے۔ ارے بھائی گوڑے دکھ گئے تو آپ کے اب بھی نہیں دکھیں گے؟ ساری عمر بوجھ اٹھایا ہے گوڑوں نے آپ کا، ہمارا، تو پھر ان کو صرف شکر ادا کیجئے کہ ہمارا انہوں نے ساری عمر بوجھ اٹھایا، چلے پھرے گھومے پھرے۔ اسی طرح ہم نے نظر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، سماعت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی امانتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی تھی، وہ آہستہ آہستہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو اس میں بھی شکر ہے کہ جب تک چل رہے ہیں، صحت کے ساتھ چل رہے ہیں، تکلیف کے ساتھ چل رہے ہیں، دکھ کے ساتھ چل رہے ہیں، آزمائش کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر حال میں ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم راضی رہیں گے تو وہ بھی ہم سے راضی رہے گا کہ ہم نے ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے۔